Please subscribe our Islamic Scholar IS YouTube channel and turn on the bell icon to be notified every update from Islamic Scholar IS. بروز قیامت ایک بیوی اور اس کے بچے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ باپ کو بلایا جائے گا، کٹگھرے میں باپ کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ دعویٰ اس کے خلاف ہے، یہ مدعی ہے خود اس کے خلاف۔ جس نے کھانا دیا تھا، جس نے کپڑے دیے تھے، جس نے خوشنودی ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے حرام کو کمایا تھا، اسے کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں بھائی بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ بیوی بچے کہیں گے یا رب کریم اس نے ہمیں حرام کھلایا، حلال نہیں کھلایا۔ اگر یہ حلال کھلاتا تو ہم حلال کھاتے۔ اے ہمارے مالک، آج ہمارا اس سے حساب لیں۔ سرکار مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں نکال کے ان کے نامہ اعمال میں ڈالے گا۔ حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں لے کر اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو ایک فرشتہ ندا کرے گا، سرپرستوں غور سے سنیے، ایک فرشتہ ندا کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اب وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے۔ تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ شیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کے درجے کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ یہاں بیچارے والد کا حال یہ ہوتا ہے، باپ بننے کے بعد بھی تربیت حاصل نہیں کیا ہوتا تو بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ ماں بہن کی گالیاں وہ بکے، نمازیں وہ قضا کرے، اور بچوں کا ذہن وہ بنائے کہ بیٹا آج حلال میں کچھ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک مال اور دوسرا اولاد، کہ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں۔ اسی لیے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم مال کمائیں تو حلال طریقے سے کمائیں، اور وہ مال ہمارا اللہ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہماری اولاد کی تربیت، اکثر جو ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ سب کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اولاد کو اچھی زندگی دینے کے لیے۔ حرام کمایا اور اولاد کی اچھی زندگی بن جائے۔ ایک بات ضرور یاد رکھ لیں، ضرور یاد رکھ لیں، آپ کو مال اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے نصیب میں ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے مال کو آپ حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے کمائیں، ملے گا تو اتنا ہی آپ کو جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہی پیسے کو، ہمارے ہی مال کو جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اس مال کو کمانے کے لیے حرام راستے اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہوتا ہمارا ہی مال ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ آتا ہمارے پاس ضرور ہے، لیکن ہمارے اس مال کو ہم کمانے کے لیے حرام راستوں کا اختیار کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی کالج میں داخلہ کرا دیں، اسے گاڑی دلا دیں، اسے اپنے خرچ کے لیے پیسے دے دیں تاکہ وہ دوستوں میں گھومے پھرے، حرام کام کرے، لیکن یہ ساری ضروریات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ حرام مال سے۔ تو یاد رکھیں، اس بات کو ضرور یاد رکھیں، جب بھی کوئی اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا
اپنی اولاد کو حرام لقمے کھلائے گا تو پھر کبھی بھی اولاد حرام لقمے سے فرما بردار نہیں نکل سکتی۔ ہم اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں اور ہماری تمنا، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ولی اللہ نکلے۔ تجھے اس بات کا کبھی خیال نہیں تھا کہ ساری زندگی میں نے میرے بچوں کو حلال کھلایا یا حرام کھلایا ہے، لیکن امید ہے، خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ ولی اللہ نکلے۔ کہ جب آپ گندگی ڈالیں گے اندر تو گندگی ہی باہر نکلے گی۔ تو ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی اولاد کے خواہشات پورے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری اولاد ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور ان کی زندگیاں سنور جائے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے اس جہان میں اور اس جہان میں، دونوں جہان میں خوشحالی اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا۔ کہ ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور ہنسی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزاریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ وقتی طور پر مشکلات ضرور آتے ہیں، آخر میں ہماری زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو کوئی بھی میری نافرمانی کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا، اور وہ خسارہ دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کی نافرمانی کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر سے سکون نکل جائے گا، ہماری زندگی کے اندر سے راحت نکل جائے گا، ہماری زندگی کے اندر سے خوشحالی ختم ہو جائے گی، مال بھی جمع ہو جائے گا، ہمارے پاس گھر بھی بہت بڑا ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، پیسے بھی بہت ہوں گے، لیکن کیا ہے، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اگر دل ہی مطمئن نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بچوں کی تربیت صحیح کریں، اپنی اولاد کی خواہشات کو اس طرح پورا کریں کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر ان کی خواہشات کو پورا کریں۔ اور جو خواہشات ہم پورے نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے، تو ہم اپنے بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ بیٹا میں یہ نہیں کر سکتا، یہ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے غلط قدم اٹھانا پڑے گا، خدا کو ناراض کرنا پڑے گا۔ صاف صاف اپنے بچوں کو بتا دیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کہ جب اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے بچپن سے ہی، انشاءاللہ یہی اولاد دنیا میں بھی سکون کا باعث بنیں گے اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پر وہ اولاد ہوگی۔